بیٹے کو یا بچوں کو اپنے بڑوں کا جو انہوں نے کارنامے کیے یا جو انہوں نے عمل کیے یا جو انہوں نے اچھی چیزیں ایجاد کیں یا جو بنائیں یا زندگی جو انہوں نے جیسے گزاری، وہ سب ان کو پتہ ہونی چاہیے کہ ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے، اور اس طرح ان کے راستوں پہ چلنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا ہسٹری کا تو وہ کیا سیکھیں گے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب، آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ ٹو لیو۔ اس سے پہلے والے پارٹ میں ہم بچوں کی تربیت کے اوپر بات کر رہے تھے، تو اسی کو کنٹینیو کریں گے۔ تو میں بات کر رہا تھا تربیت کے اوپر، تو کچھ والدین بچوں کے غلط کام کرنے کے اوپر یا تو مار کر سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر بہت اونچی آواز میں ڈانٹ ڈپٹ کر۔ یاد رکھیں یہ دونوں عمل بچے کے اوپر منفی رد عمل چھوڑتے ہیں۔ میری رائے یہ ہے، اور اب تو خیر سائنس ریسرچ کر کے وہاں تک پہنچ گئی، اس میں آپ بچے کو اگر کوئی کام کر بھی رہا ہے تو آپ اسے کام کرنے دیں تاکہ وہ خود ایکسپیرئنس کرے۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ وہ ایک بلڈنگ سے چھلانگ لگانا چاہ رہا ہے یا کنویں میں چھلانگ لگانا چاہ رہا ہے تو آپ اسے لگانے دیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ بچے اس طرح کا کام تو نہیں کرتے، چھوٹے موٹے غلط کام کرتے ہیں گھر کے اندر، تو وہ ایکسپیرئنس کرتے ہیں۔ جیسے سم ٹائم ہوتا ہے کہ وہ گرم چیز کو پڑی ہوئی ہے، بچے نے اسے ہاتھ لگایا تو آپ اسے لاکھ سمجھائیں یہ گرم ہے، اس کو ہاتھ نہ لگاؤ، بل لگائے گا وہ ضرور۔ تو جب وہ ایک دفعہ لگا کے اس کو ایکسپیرئنس ہوگا تو دوبارہ کبھی نہیں لگائے گا۔ تو یہ جو طریقہ ہوتا ہے نا، اس کو تھوڑا سا اسے کرنے دیں کوئی کام اور اس کو ایکسپیرئنس کرنے دیں۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بچہ کو بدتمیزی کر دیتا ہے کسی کے ساتھ، کسی بڑے کے ساتھ یا اپنی عمر کے کسی بڑے بچے کے ساتھ، تو اس کا بھی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے طریقے سے سمجھائیں، نہ کہ آپ اسے ماریں۔ مارنے سے ہوگا کیا؟ یہ ایک عجیب نیچر ہے بچے کی کہ جب آپ اسے مارتے ہیں تو وہ عمل وہ پھر بار بار کرے گا۔ آپ جتنا مارتے چلے جائیں گے اتنا ہی وہ بچہ ڈھیٹ ہوتا جائے گا، وہ اس چیز کو بار بار کرے گا، اور ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ پھر آپ کی مار بھی اس کے اوپر کوئی اثر نہیں کرے گی۔ تو کسی چیز کو بھی آپ کسی چیز کو پریس کریں، اس میں دبانے کی کوشش کریں، وہ چیز دیکھیں کہ وہ ہمیشہ چیز واپس باؤنس کرتی ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو پریس کریں یا اس کو ماریں یا اس کو جو عمل بھی آپ اس طرح کا غلط اس کے ساتھ کریں گے، اس کا رزلٹ اس کا ہمیشہ منفی آئے گا۔ سائیکولوجیکلی بچوں کو ہینڈل کریں۔ اب تو خیر یوٹیوب میڈیا بہت ایڈوانس ہو گیا، بہت ساری چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں کہ بچوں کے ساتھ بچے اگر یہ عمل کرتے ہیں تو اس کو ان کو کیسے گائیڈ کرنا ہے، یہ کرتے ہیں تو کیسے گائیڈ کرنا ہے۔ یہ سب چیزیں کتابوں میں بھی، یوٹیوب میں بھی بہت ساری چیزیں اویلیبل ہیں، آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں، آپ ان سے ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کیسے کرنا ہے۔ میں آپ کو صرف موٹی یہ بتا رہا ہوں کہ مار کا اثر بچے کے اوپر نیگیٹو تو ہو سکتا ہے، اچھا نہیں ہو سکتا۔ بچوں کے بارے میں ایک چیز اور آپ نوٹ کریں کہ آلموسٹ سارے ہی بچے کہانیاں سن کر بہت خوش ہوتے ہیں چھوٹی عمر میں۔ کہانیوں میں انہیں جو کچھ سنایا جاتا ہے وہ ان کے حافظے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا، ان کا برین ریکارڈر ہوتا ہے، سو بہت پیار سے انہیں نبیوں کے قصے سنائیں، صحابہ اکرام کی زندگی کے واقعات سنائیں، مجاہدین اسلام کے کارنامے بتائیں، اور ان سے سنیں بھی۔ بعد میں کوئی ایک آدھ ان کو یاد بھی رہ جائے گا، یا جو ان کو کوئی کہانی چھوٹی موٹی آتی ہے تو پیار سے وہ سب چیزیں ان سے سنیں بھی اور ان کو سنائیں بھی۔ تو اس سے دو بڑے فوائد حاصل ہوں گے آپ کو۔ اول یہ کہ بچے کو اپنے بڑوں کے آداب اور کارناموں کے بارے میں پتہ چلے گا، اور دوم وہ خود بھی ایسا کرنے کی کوشش کرے گا۔ اقبال نے کہا، کیا خوبصورت بات ہے کہ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو۔ تو بیٹے کو یا بچوں کو اپنے بڑوں کا جو انہوں نے کارنامے کیے یا جو انہوں نے عمل کیے یا جو انہوں نے اچھی چیزیں ایجاد کیں یا جو بنائیں
کہ زندگی جو انہوں نے جیسے گزاری وہ سب ان کو پتہ ہونی چاہیے کہ ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے، اور اس طرح ان کے راستوں پہ چلنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا ہسٹری کا تو وہ کیا سیکھیں گے؟ یہ کہانیاں اور واقعات سنانے کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ بچے میں شروع ہی سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالی جا سکے، اور یہ بتانا ضروری ہے کہ ان کے آباء کون تھے، اور جب یہ شعور کو پہنچے تو ان کو اپنی قوم کی تباہی اور لاغرپن سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ یہ ایک اور بہت بڑا فائدہ ہے یہ سب چیزیں بتانے کا۔ ہسٹری بچوں کو آنی چاہیے، بجائے اس کے کہ جیسے آج کل ایک بڑی عجیب چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ ماں کے پاس ٹائم نہیں ہے اور وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے بچوں کو موبائل فون دے دیتی ہے، اور وہ موبائل فون پہ یا تو کارٹون دیکھتا ہے یا اور جو آج کل میڈیا پہ الٹی چیزیں پڑی ہوئی ہیں سب، تو بجائے بچوں کی بہتر نشو و نما کے وہ بچے غلط چیز میڈیا سے لے رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہم اگر اب افسوس کریں کہ ہمارے بچے کہاں چلے گئے تو اس میں پھر افسوس کرنا بنتا نہیں ہے۔ یہ ماں باپ کا کام ہے کہ وہ ٹائم نکالیں، بچوں کی بہتر پرورش کریں اور ان کو وہ چیز دکھائیں جو بچوں کو دکھانی چاہیے، خاص طور پہ بچپن میں۔ یہ جاننا بچوں کے لیے کہ ہمارے آباء کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ پھر ایک بڑا مشہور شعر ہے اقبال کا، اقبال کہتے ہیں تھے تو آباء تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آباء وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ یہ شعر میں نے یہاں اس لیے پیش کیا کہ آج کا جو نوجوان ہے، جو کل بچہ تھا اور آج وہ بڑا ہو گیا، 20-21 سال کا ہو گیا، میں نے کافی بچوں سے یہ سنا کہ کیا خوب بات تھی کہ آج ہم پاکستان نام بناتے ہم انڈیا کے ساتھ رہ رہے ہوتے، مسلمانوں نے کیا کیا جی، یہ مسلمان شروع سے ہی ایسے تھے۔ یعنی اس طرح کی لاجک وہ پیش کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ نے اپنے بچوں کو بچپن میں یہ چیزیں نہ تو بتائی ہیں نہ پڑھائی ہیں، نہ ان کو بک سے آشنائی ہوئی اور نہ انہوں نے اپنی ہسٹری پڑھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، صحابہ نے کیا کیا، پھر اس کے بعد مسلمانوں نے کیا کیا فتوحات کی، اور پھر مسلمان کیوں زوال پذیر ہوئے۔ یہ سب چیزیں آپ نے بچوں کو بتانی ہیں۔ اس لیے جب بچے گلہ کرتے ہیں تو میں نے آپ کو یہ شعر پیش کیا، اس کا اقبال نے لکھا کہ تھے تو آباء وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو۔ تو بچوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ آباء و اجداد جو ہمارے تھے انہوں نے تو بہت اچھے کام بھی کیے، مگر ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہیں۔ تو قصور آج کے ماں باپ کا ہے جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت صحیح نہیں کی، اور اس میں بھی شامل ہوں شاید۔ تو اس لیے انتہائی مصروفیات کے باوجود اپنے بچوں کے لیے وقت نکالیں، ورنہ بچہ وہ نہیں بن سکے گا جو آپ کے دل چاہتا ہے۔ ظاہر ہے ماں باپ ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ کو بڑا آدمی بنے، کوئی اچھا کام کرے، تو ظاہر ہے وہ اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا اگر آپ ان کی تربیت اچھی نہیں کریں گے۔ میں پھر یہاں کہتا چلوں کہ بچوں کو زبردستی کبھی کوئی چیز منانے کی کوشش نہ کریں، مار کے پیٹ کے یا زبردستی زور زبر سے۔ جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ میرا پروفیشن ایک فلائنگ کا تھا، میں نے ساری زندگی فلائنگ کی، فیملی کے ساتھ بہت کم ٹائم گزارا۔ تو میرا جو بڑا بیٹا تھا وہ بضد تھا کہ میں نے پائلٹ بننا ہے۔ اب یہ اس جاب میں فیملی لائف بڑی ڈسٹرب ہوتی ہے، تو میری خواہش تھی کہ یہ پائلٹ نہ بنے، کچھ اور کر لے، لیکن میں اس کو زبردستی نہیں بنانا چاہ رہا تھا۔ ایک دن میں نے اسے کہا، میں نے کہا یہ بتاؤ کہ آپ کوئی ایسی چیز جو آپ کی حسرت تھی، خواہش تھی کہ میں آپ کو دے سکتا اور آپ کو نہیں دے سکا۔ تو اس نے مجھے کہا کہ جب ہم چھوٹے تھے تو آپ کبھی ہمارے ساتھ نہیں تھے، ہمیشہ فلائٹ پہ ہوتے تھے، ظاہر میری جاب تھی، ہم وہ ٹائم جو ہم آپ کے ساتھ گزارنا چاہتے تھے ہم نے بڑا مس کیا۔ تو میں نے کہا کہ دیکھو وہ میری جاب تھی، میری مجبوری تھی،
تو کیا اب آپ یہ چاہ رہے ہو کہ آپ اس جاب میں آؤ اور آپ کے بچے بھی یہی گلا آپ سے کریں کہ آپ نے ان کو ٹائم نہیں دیا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں یہ تو میں نے نہیں سوچا تھا، میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے بچے میرے بغیر میں اپنا بچپن گزاریں۔ خیر اس کے بعد اس نے کہا کہ میں کسی اور پروفیشن میں جاؤں گا، تو اس نے دوسرا کو پروفیشن اڈاپٹ کیا، ماشاء اللہ ہی از ویری سکسیزفل۔ خوش بھی ہے، اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم بھی گزارتا ہے، انجوائے کرتا ہے صبح شام۔ تو کوئی چیز آپ اپنے بچوں کو زبردستی نہیں بنا سکتے، لاجک کے ساتھ بنا سکتے ہیں۔ لاجک ہی سب سے بڑی چیز ہے، دلیل ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ کسی کو قائل کر سکتے ہیں، اور خاص طور پہ بچوں کو۔ اچھا یہاں میں ایک چیز ذکر کرتا چلوں، جب آپ بچوں کی ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کو کوئی چیز بھی آپ سمجھا رہے ہوتے ہیں نا، جس کو بچہ ریکارڈ کر رہا ہے، جس میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اس کا برین تو ایک ریسیونگ اینڈ پہ ہوتا ہے، ریکارڈر ہے ایک طرح کا وہ 7 سال کی عمر تک۔ تو جب بھی آپ کسی بچے کو یا کسی جوان کو کوئی اپنے سے چھوٹے کو چیز سمجھا رہے ہیں، تو اس میں جو آپ کی باڈی لینگویج ہے وہ صرف 55% آپ اپنی چیز کو بیان کر سکتے ہیں باڈی لینگویج سے۔ جو آپ کے ورڈز ہیں، جو آپ بیان کر رہے ہیں اس چیز کو، وہ صرف 7% ہے۔ آپ کتنے بھی خوبصورت الفاظ چوز کر لیں، لیکن وہ صرف 7% رول اپنا ادا کرتا ہے آپ کی بات کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے۔ جو آپ کی ٹون ہے، جو آپ کا لہجہ ہے، وہ ہے 38%، 38%۔ تو یاد رکھیے جب بھی آپ بچوں سے بات کر رہے ہوں تو آپ کی ٹون مائلڈ ہونی چاہیے، ایسی نہیں ہونی چاہیے جس میں ڈانٹ ہو، بہت لاؤڈ نہیں ہونی چاہیے کہ بچہ ڈر جائے، خوف کا شکار ہو جائے، ہیزیٹیٹ کرے آپ سے بات کرنے میں، اور باڈی لینگویج بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ بچہ 24 گھنٹے آپ سے خوف ہی کھاتا رہے کہ پتہ نہیں اب مار پڑی کہ اب مار پڑی۔ تو باڈی لینگویج اور ٹون یہ 2 چیزیں ہیں جو آپ بہتر ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے کہ بچہ ایزی محسوس کرے آپ کے ساتھ بات کرنے میں اور آپ کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرے، یعنی وہ آپ کے پاس خود آئے، آپ سے مشورہ کرے، آپ سے بات کرے اور اس کو خوشی ہو کہ وہ آپ سے بات کر رہا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، اس کو میں نے اس لیے یہاں پیش کیا کہ اس کو آپ ذہن میں رکھیے ذرا۔ اچھا ایک چیز ایسی بھی ہے، ایک عمل ایسا ہے جو کہ اکثر والدین کرتے ہیں جس سے بچے کی شخصیت متاثر ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ والدین دوسروں کے سامنے اپنے بچوں کے عیب بیان کرتے ہیں، اور اس طرح بیان کرتے ہیں کہ بچہ شرمندگی محسوس کرتا ہے، اور اس طرح والدین جو کہ بچوں کی عزت نفس کو ایکچولی اس کے محافظ ہوتے ہیں، وہ اس کو مجروح کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ چیز ایک ایسی ہے، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کئی والدین ایسے، جیسے کوئی آپ کو ملنے آیا تو آپ نے اس کے سامنے اپنے بچے کی ایسی میرے بیٹی کو تو کھانا بنانا نہیں آتا جی، بس کیا کریں جی، سیکھتی نہیں ہے، بس کیا کریں، یا بیٹا جو ہے اس کے بارے میں کہہ دیا یہ تو نلائق ہے، پڑھتا ہی نہیں ہے، اس کو میں بس ڈانٹ ڈر کے پڑھا دوں تو پڑھ لیتا ہے، ورنہ تو یہ سارا دن کھیل میں لگا رہتا ہے۔ یا اب یوں کہہ رہے ہیں کہ میرے بچے کی نا غلط بچوں سے دوستی ہے جی، میں تو اس کو بہت سمجھاتی۔ تو کوئی برائی بچوں کی جو بھی آپ ہے، ہر بچے میں کوئی چھوٹی موٹی برائی ہوتی ہے، تو آپ بچے کی برائی کسی دوسرے کے سامنے، بھلا دوسرا آپ ان پیرنٹس کا بہن بھائی کیوں نہ ہو، یا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، محلے دار کیوں نہ ہو، تو ان کے سامنے بیان نہیں کرنی چاہیے۔ آپ نے جو کہنا ہے بچوں کو تنہائی میں کہیں، اکیلے میں کہیں، اپنے پاس بٹھا کے کہیں، بجائے اس کے کہ آپ اس کو پورے محلے میں اس کا ڈنڈورا پیٹیں یا پورے رشتہ داروں میں اس کا ڈنڈورا پیٹیں کہ میرے بچے میں یہ برائی ہے۔ تو اس سے آپ ایکچولی کوئی اچھا عمل نہیں کر رہے، اس کا نیگیٹو ایفیکٹ ہوگا بچے کے اوپر، اور بچہ آپ سے دور ہوتا چلا جائے گا، اور جب ایک دفعہ دور ہو جائے پھر واپس لانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اس چیز کا بڑا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ ایک چیز اور میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ، میں نے یہ بھی دیکھا ہے اکثر، 3-4 دن پہلے بھی ایک اس طرح کے کیس میرے پاس آیا کہ کچھ والدین اپنے بچوں میں محبت کرنے میں کھل کر فرق کرتے ہیں، یعنی آپ 3-4 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، ان میں سے حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے بچوں کو تو سارے والدین کو تو سارے بچے ایک ہی جیسے پیارے ہوتے ہیں، بٹ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے، کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں کہ کسی ایک بچے سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں،
اور دوسرے کو نگلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ کوئی بچہ ایک آدھ آپ کو زیادہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے، بٹ وہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے یہاں تک تو ٹھیک ہے، بٹ اس کا کھل کے اظہار کرنا اور پھر دوسرے بچوں کو یہ احساس کرانا کہ میں اس سے زیادہ پیار کرتا ہوں تم سے نہیں، یہ ایک بہت بڑا نیگیٹو پہلو ہے، بہت بڑا نیگیٹو افیکٹ ہے جو اس بچے پہ ہو رہا ہوتا ہے۔ میں نے تو یہاں تک دیکھا کہ کچھ پیرنٹس یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ جب وہ اپنی جائیداد کی تقسیم کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو میں کم دوں گا، اس کو میں زیادہ دوں گا، اور بلکہ یوں کہیے کہ کچھ تو ایسے ہیں کہ اس کو میں دوں گا ہی نہیں، یہ بہت نالائق ہے، بہت نافرما بردار ہے۔ تو یہ وہ جو چیزیں، وہ ہوتا کیا ہے کہ جب چھوٹے ہوتے ہیں بچے تو اسی وقت والدین ان بچوں کے اندر اس طرح کی چیزیں ڈالتے ہیں کہ کسی ایک سے زیادہ پیار، دوسرے سے کم، اور اس کا پھر کھل کے اظہار اپنے دل تک رکھیں تو الگ بات ہے، اس کا کھل کے اظہار اس حد تک کہ دوسرا بچہ جس کے ساتھ وہ اظہار کر رہے ہیں کہ نہیں پیار کرتا، وہ اس کو محسوس کرتا ہے، اور وہ یہ محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرے میں کیا کمی ہے، یہ کیوں ایسا ہے کہ ماں باپ مجھ سے نہیں کرتے۔ یہ ایک نیگیٹو پہلو ہے جو میں یہاں پہ ذکر کرنا اس کا ضروری سمجھتا ہوں۔ اسی طرح بچوں کے سامنے ان کی اصلاح سے مایوسی کا اظہار بچوں میں احساس کمتری پیدا کرتا ہے۔ نتیجہ غصہ اور ضد۔ بچوں کو یہ کہنا کہ اگر آپ کو بچے نے کوئی غلط کام کیا، آپ اس کو یہ بولیں تم تو ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے، بس تم تو بالکل بیکار، تم بالکل نہیں پڑھ سکتے، تمہارا تو ذہن ہی کند ہے بالکل، یا تم ہو ہی بدتمیز، تم انسان بن ہی نہیں سکتے، بس ختم، ہے نا، اس طرح کے نیگیٹو ریمارکس۔ تو یہ اپنی مایوسی کا اظہار کرنا، اور اس کا رزلٹ کیا ہے کہ بچے احساس کمتری کا شکار ہو جائیں گے، یا پھر ان کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ غصہ پکا ہو جاتا ہے، پھر وہ ہمیشہ غصہ رہتا ہے، پھر ان کو غصے کا اظہار ان کے چہرے سے آپ دیکھیں گے کہ 24 گھنٹے ان کا چہرہ ایک عجیب غصے والا چہرہ ہوگا، اور پھر وہ بچے اس طرح کے ضدی ہو جاتے ہیں، اور جب یہ سارا رزلٹ آتا ہے تو پھر ماں باپ کو اور تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن اس کے پیچھے اگر دیکھا جائے، اس کی بیک گراؤنڈ پہ جو وجوہات ہیں وہ بیسیکلی ماں باپ کا ہی قصور ہوتا ہے کہ ماں باپ نے ان کی تربیت صحیح نہیں کی۔ اگر آپ بچوں کو ہر بات پہ تانے دیں اور ان کو اس طرح ذلیل کرنے کی کوشش کریں، یا ان سے اس طرح مایوسی کا اظہار کریں کہ تم تو ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے، تمہارے اندر تو یہ برائی پیدا ہوتے ہی تھی، تو یہ پیدا ہوتے ہوئے بچے میں کوئی برائی نہیں ہوتی۔ برائی وقت کے ساتھ ساتھ والدین کے رویے سے پیدا ہوتی ہے، یا معاشرے کے رویے سے پیدا ہوتی ہے۔ تو معاشرے کا رویہ جو ہے وہ تو بچے کے 5 سے 6 سال کے بعد جب بچہ اسکول جائے گا تب آئے گی نا۔ اس سے پہلے جو 5 سال 6 سال ہیں وہ تو ماں کی گود میں گزارتا ہے۔ ماں کا رویہ جو گھر کے اندر باقی بچوں کے ساتھ، ہسبینڈ کے ساتھ، محلے داروں کے ساتھ، آنے جانے والوں کے ساتھ ہوگا، بچہ اس کو رجسٹر کر رہا ہوگا۔ یہ وہ چیز ہے سب سے زیادہ ضروری جو ماں کی تربیت کا پارٹ ہونا چاہیے۔ یہ موضوع تھوڑا سا لمبا ہوتا جا رہا ہے، تو یہاں میں پارٹ 2 ختم کرتا ہوں۔ سننے کا شکریہ، انتظار کیجیے پارٹ 3 کا۔ السلام علیکم۔